میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ کام اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کے بنانے کے لیے دیا ہے۔ کرنے والا سعادت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے کو محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو اس کام میں لگائے گا، اللہ اس کی نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا کرے گا۔ اور بزرگوں، کرنے والے کو اللہ دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اس کے فائدے کو، اس کے نفع کو اللہ دنیا میں کھول دے نا تو خوشی کے مارے آدمی کے کلیجے پھٹ جائے گی۔ کتنا دے گا اس کی کوئی حد نہیں بتلائی کہ ہم اس محنت کے، اس کام کے کرنے والے کو دے گے کیا۔ ہر عمل کا ایک بھاؤ بتلایا ہے، لیکن دائی کے مقام کو تو اللہ اس کی موت پر ہی کھولے گا۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے، بھائی یہ کام تو ایسا ہے کہ اس کام کو ایک حاملہ عورت، وہ مائی، وہ اللہ کی بندی جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو، وہ بھی اس کام کو عظمت کی، عقیدت کی، محبت کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر ایک ضابطہ ہے بزرگوں اللہ کا، اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ بزرگوں دہریہ کس کو کہتے، وہ جو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں۔ اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی بزرگوں دنیا ہے، مال ہے، کھیتی ہے، باغات ہے، بنگلہ ہے، بڑھیا مکان ہے، بڑھیا کپڑے ہیں، بڑھیا سواریاں ہیں، یہ تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ لیکن بزرگوں اللہ اپنا دین ہر ایک کو نہیں دیتا، اور نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ تو جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے مخصوص خزانوں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، اور جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتا ہے، اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ملے گی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ مرحمت فرماتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں آدمی اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور اللہ کے کام لینے کا جو ضابطہ ہے نا، وہ یہ ہماری اندر کی طلب ہے، ہمارے اندر کی کڑن ہے، ہمارے اندر کی فکریں ہیں، یہ کام کرتی ہے بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر، استعداد کی بنیاد پر، اور صلاحیت کی بنیاد پر، اور مال کی بنیاد پر کام نہیں لیتا۔ یہ کوئی اللہ کا ضابطہ نہیں ہے بزرگوں کہ جس کو بولنا اچھا آتا ہوگا اللہ اس سے کام لے گا، جو صلاحیتوں کا، علم کا، استعداد کا سمندر ہوگا اللہ اس سے کام لے گا، جس کے پاس مال ہوگا اللہ اس سے کام لے گا۔ یہ کوئی اللہ کے کام لینے کا ضابطہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے کام لینے کا ضابطہ بزرگوں ہماری اور آپ کی فکریں ہیں، اللہ فکروں پر کام لیتا ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کرنے والا بیچارہ اندر سے مردار ہے، اس کو اللہ کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دینی پر اس کا دل نہیں کڑتا، اس کے آنسو نہیں بہتے، اور اس کی غفلت بزرگوں، اس کی سستی، اس کی قائلی اور اس کی بے فکری پر اللہ اس کو نبھائے اور اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے۔ اللہ کہہ رہے ہمارے بندوں کہ ہمارا دل اتنا گھٹیا اور گرا پڑا ہے، تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں۔ اس لیے بزرگوں کام میں جو تعریف ہوگا نا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، اور جو بے طلب ہوگا اللہ اس سے کبھی اپنے دین کا کام بھی نہیں لے گی۔ طلب بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو نام ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، اور چچا کا مقام باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد چچا ہی کا مقام ہے۔ یہ ایسے چچا ہے بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ہر لائن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی بڑی خدمت کی ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ تو یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو یتیم بنا کر بھیجا. آپ تو ابھی ماں کے پیٹ میں کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. یہ عبد المطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے. یہ آگے بڑھے کہ میں ان کی پرورش کروں گا. ایک وقت آیا بزرگوں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ آگے بڑھے یہ چچا ابو طالب، جنہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا، اور بہت خدمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ساتھ دیا ہے. یہ ابو طالب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. باروب مکے کی مارکیٹ پر چھاپ تھی ان کی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب ہوتے، کسی مائی کے لال کی کیا مجال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے. اور محبت ایسی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب کی غیر موجودگی میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، برا بھلا کہتا، اور بعد میں ابو طالب کو پتہ چل جاتا کسی نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ حرکت کی، یہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کا بدلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کہتے، بھتیجے تجھے فکر کی ضرورت نہیں، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. اندازہ لگاؤ حضور کو محبت کیسی تھی، عقیدت کیسی تھی. لیکن جس ذمہ داری کو، جس دعوت کو، جس کام کو، جس محنت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس محنت میں ابو طالب نے ہاتھ نہیں بٹلایا، ساتھ نہیں دیا. ایسے تو بہت خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوا کرتا ہے، دعوت، اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا. اللہ کیسی قدرت والے، اللہ کیسی طاقت والی ہے. اللہ کی ربوبیت سمجھانا بندوں کو، اللہ کی عظمت کو بتلانا، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو بتلانا، جو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوا کرتا ہے. اور ہر نبی دعوت کو لے کر آیا بزرگوں. ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی دعوت ہے. تو جس دعوت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس دعوت میں ابو طالب نے ساتھ نہیں دیا، بزرگوں ہاتھ نہیں بٹلایا. اس ساتھ نہ دینے کی نحوست کیا بنی، اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بزرگوں بےمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. کام کو کوئی حمایت کی، تعارف کی ضرورت اب باقی نہیں رہی بزرگوں. کام تو تعارف کی حد سے بہت آگے نکل چکا ہے. اللہ کی قسم، یہ آپ کے کوئی امراوتی میں 1,00,000 پوسٹر چھاپے نا دعوت و تبلیغ کے خلاف، آپ دیکھو گے کام کو رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. کام تو تعارف کی حد سے بھی آگے نکل چکا ہے، اور کام خطروں کی حد سے بھی آگے نکل چکا ہے. اب کام کو کوئی خطرہ نہیں، ہاں خطرہ کام کرنے والوں کو ہے. ہماری غفلت، ہماری بے فکری، ہماری بے اصولی، اس سے کام کو نقصان پہنچتا ہے. چاہے کوئی کتنی مخالفت کرے، اس سے کام کو نقصان نہیں پہنچتا. آپ یہ ہماری تکرم بازی، ہمارا انتشار، ہمارے دلوں کی پھٹن، یہ کام کو نقصان پہنچاتی. تو یہ ابو طالب ساتھ تو بہت دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مقصد میں ہاتھ نہیں بٹلایا. اس ہاتھ نہ بٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ سگے چچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایمان نہیں ملا بزرگوں. آخری وقت ابو طالب کا، ان کے انتقال سے پہلے مکے کے کچھ چودھری وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. انہوں نے جو دعوت کی، محنت شروع کی، اس سے ہماری قوم میں ایک انتشار پیدا ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی ہے. آپ ان کو روکیے، منع کریں ان کو. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو طلب کیا. آپ آئے، کہا کیا بات ہے چچا جان؟ کہا بھتیجے یہ مکے کے کچھ چودھری ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ آئے کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں. کہا چچا جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ محنت شروع کی نا، دعوت کی، یہ کلمے کی، آپ اس سے باز آ جائیں. اس سے ہماری قوم میں انتشار ہو رہا ہے. آپ کیا چاہتے، کیا چاہیے آپ کو؟ مال چاہیے؟ ہم مکے کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. مکے کی مارکیٹ میں آپ کے برابر کا کوئی دوسرا مالدار نہیں ہوگا. سب سے بڑے دھنی، سب سے بڑے مالدار مکے کے تم ہی کہلاؤ گے. اور اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو عہدہ چاہیے، کرسی چاہیے، آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم سارے قبائل کے سردار مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جتنے قبائل عرب ہیں تمام قبائل پر آپ کی حکومت ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کا نکاح کا ارادہ ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے، تو مکے میں جتنی حسینائیں اور جمیلائیں ہیں ان تمام کو لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، آپ جتنوں سے چاہے اتنوں سے نکاح کر لو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہو گئے، کوئی جنون کا، سحر کا، جادو کا اثر ہے، آپ کہہ دو تو ہم اس کا علاج کرنا بھی جانتے ہو، کہو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان آپ ان مکے والوں سے کہہ دو کہ یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، جب بھی چچا جان میں اس کام سے، میں اس محنت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ کیا مطلب چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا؟ کہ جس طرح چاند و سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس دعوت کی محنت کو چھوڑ دوں، انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اس پر بزرگوں ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ کہ بھتیجے پھر میرا جواب بھی سن لو کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، لیکن یہ بھی سن لو کہ میں تمہارے کام میں ساتھ نہیں دوں گا، میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا؟ ہاں تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لے۔ بزرگوں اس ساتھ نہ دینے کی نحوست کیا بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، کلمہ نہیں ملا۔ آخری وقت بالکل ابو طالب کا بس جان نکلنی باقی ہے، اور نگاہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی۔ آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے ارے میرا چچا یہ تو مر رہا ہے، اس کی تو جان نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا سے فرمایا، جن کی جان نکل رہی تھی، کہا چچا جان کیا؟ کہا صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس کلمے کو چپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو، باقی آگے کا جو بھی ہوگا وہ سب میں سنبھال لوں گا، آپ اتنا تو کرو کہ میں جس کلمے کی دعوت دیتا ہوں آپ اس کلمے کو ایک مرتبہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میرے کان میں پڑھ کے سنا دو۔ کیا کہا بزرگ ابو طالب نے؟ کہا بھتیجے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھوں اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے، لیکن بھتیجے بات اصل میں یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، یہ میرے کو بزدل کہے گی، تانا دے گی کہ ابو طالب کیسا بزدل آدمی نکلا، موت کے ڈر سے باپ دادا کا جو پرانا دین تھا اس کو چھوڑ دیا اور بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا، لوگ میرے کو بزدل کہیں گے۔ اس لیے مرتے ہوئے ابو طالب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو یہ اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوئی، آپ پر بڑی گرانی، صدمہ ہوا آپ کو کہ ہائے میں اپنی چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور جہنم میں جائے، نبی کا چچا اور جہنم، میرا چچا اور جہنم، بہت تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے وہی چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، چچا جان کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کی یہاں آپ کی سفارش کروں گا، میں مانگوں گا اللہ کی یہاں پر آپ کو۔ بزرگوں اللہ کے نبی کا یہ فرمانا تھا، یہ سارے کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ جبرائیل جا کر کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیت اتری کہ اللہ فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی گنجائش نہیں، اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے، چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا چچا کیوں نہ ہو۔ بزرگوں آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے کیسا قیمتی سرمایہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ اس مایا کی قدر کر لے، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے۔
اور قدردانی کیا ہے؟ آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آئے اس محنت پر. میں محتاج ہوں اللہ کے دین کا. اللہ کا دین ہم برار والوں کا امراوتی والوں کا محتاج نہیں ہے. ہم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی. اللہ کی قسم بزرگو اللہ کو میری تمہاری ضرورت نہیں. یہاں تو جو کرے گا اس کی ذات کا نفع ہوگا. اللہ اس کے نسلوں میں دین کے دائی شیدائی لائے گا بزرگوں. اور جو نہیں کرے گا اللہ فرما رہے ہمارے بندو ہمارا دین کوئی تمہارا محتاج تو ہے نہیں کہ تم کرو گے تو گاڑی چلے گی, نہیں کرو گے تو نہیں چلے گی. اللہ فرما رہا ہم نئےوں کو لائے گی. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, ہم نئے عملے کو لائے گی. ہدایت کی دولت سے ہم ان کو مالا مال کریں گے. وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا, اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کہہ رہا ہمارے بندوں کوئی چیز ہمارے کنٹرول کے باہر کی ہے کیا؟ ہم یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہر چیز ہمارے کنٹرول میں, ہر چیز ہمارے قبضے قدرت میں. ہم تو سعادت سمجھ کر اس محنت پر آئے. اور دیکھو اللہ نے سارے مسئلے کا حل اس محنت کو بنایا ہے. جون سی نوعیت کا میرا تمہارا مسئلہ ہو, ہر مسئلے کا حل یہ محنت ہے. سارے فتنوں کا توڑ یہ دعوت ہے بزرگ. ہم فتنوں کے پیچھے پڑ جاتے, یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ. ہم تو کام میں لگے بزرگوں, کام فتنوں کا حل ہے. اللہ کی قسم ہم تم کریں گے بدنام ہوگے, اللہ کرے گا بدنام نہیں ہوگا. ہر فتنے کا حل. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. کیسے فتنے ابل پڑے بزرگوں. ارتداد کا فتنہ, جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ, زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ. چاروں طرف فتنے ہی فتنے مدینے کے اطراف میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جاتے جاتے ایک جماعت تیار کی. کام سارے مسائل کا حل ہے بزرگوں, چاہے وہ انفرادی مسئلہ ہو چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو. ہر مسئلے کا لیے محنت ہے. اللہ نے ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ہمارے بندو تم ہمارا کام کرو گے ہم تمہارا کام کریں گے. وعدہ ہے اللہ کا. اللہ کہہ رہے میرے بندو جب میں تمہاری مدد کرنے پر آ جاؤں پھر کون مائی کا لال ہے جو تم پر غالب آ جائے. اس لیے کہ تمہارے سارے مسئلے وہ تو ہماری ذات سے وابستہ ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی. اس کی ترتیب بنی, اس کا تفقد ہوا, اس کا رخ طے ہوا, اس کا ذمہ دار طے ہوا. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا ذمہ دار مقرر کیا, امیر مقرر کیا. جب جماعت تیار ہوئی اب اس بس یہ روانہ ہونے کو, اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اب بزرگوں آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا, صحابہ کی تو چیخیں نکل گئی. بعض روتے ہوئے جنگلوں کو نکل گئے, بعضوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ ہم اپنی ان آنکھوں سے رات دن تیرے نبی کا دیدار کرتے تھے, اے اللہ اب جب بھی دنیا کے اندر نہیں رہی یہ آنکھیں بنا ہی ہماری کس کام کی, ہم کو نہیں چاہیے, وہ اندھے ہو گئے. اور مدینے کا یہ حال بزرگوں کسی کو کسی کا ہوش نہیں. ازواج مطہرات امہات المؤمنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں روتے روتے نڈھال پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جلال میں آ گئے اور ننگی تلوار لے کر کہنے لگے, کھڑے ہو گئے وہ کہ خبردار کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, میں تو اپنی اس تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما نہیں گئے بلکہ آپ تو اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے. یہ حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عجیب فراست کے مالک, اللہ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی. سب کو جمع کیا مسجد نبوی کے اندر اور ایک گھوسا مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر. کیا عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے. اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے, خدا تو نہیں. جیسے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام, آپ سے پہلے رسول, ایسے ہی آپ. افئن مات کہ اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائے, او قتل انقلبتم علی اعقابکم یہی کہ آپ شہید کر دیے جاؤ تو کیا تم سب کے سب پلٹا کھا جاؤ گے, یعنی دین کو چھوڑ دو گے.
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو دین کو چھوڑے گا اس کے اپنی ذات کا نقصان ہوگا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میرے کو تو ایسا لگا جیسے آج ہی آیت اتری، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے اہم اس وقت جو مسئلہ آیا ان کے سامنے، اب یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ بزرگوں اکثر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی اس وقت میں یہ رائے تھی کہ اس جماعت کا بھیجنا اس وقت میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مدینے کے اطراف سے حملے کی خبریں، ارتداد کی خبریں، زکوٰۃ کے دینے سے انکار کی خبریں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں، اور اس حال میں اگر یہ مدینہ یوں خالی ہو گیا، جماعت روانہ ہو گئی تو مدینے کا کیا بنے گا؟ مدینے کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کیونکہ ہمیں تو نگرانی بھی کرنی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے مدینے کی۔ اگر اس طرح نکل گیا یہ معاملہ تو مدینے کی عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ اس کو سامنے رکھ کر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی رائے تھی کہ اس وقت اس جماعت کا روانہ کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اب اس کو ملتوی کرو۔ بعضوں نے کہا امیر بدل دو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کسی اور کو لگاؤ۔ ایک صدیق اکبر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ جس جماعت کی روانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں طے فرما رکھی ہو، یہ ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ اور جس جماعت کا ذمہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے فرمایا ہو، یہ ابو بکر ان کو بدلنے والا ہوتا کون ہے؟ یہ جماعت تو ہر حال میں روانہ ہوگی، پھر چاہے تمہارے کہنے کے مطابق کہ جب یہ جماعت روانہ ہو جائے مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے اور ہو جائے مدینے پر حملہ جیسے تم کہہ رہے ہو، یہاں تک کہ مدینے کی عورتوں اور بچوں کو بھی شہید کر دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کی پاک بیویوں کو بھی شہید کر دیا جائے، آپ کی بیٹیوں کو بھی شہید کر دیا جائے، مجھ امیر المؤمنین کو بھی شہید کر دیا جائے، اور ہماری لاشوں کا مدینے میں کوئی اٹھانے والا دفن کرنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ جنگل کے کتے اور بھیڑیے ہماری لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہو، میں اس کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن فرمایا این قص الدین وانا حیون، ارتداد کی خبریں، حملے کی خبریں، دین مٹ رہا، اللہ کا دین مٹ رہا ہو، اور یہ ابو بکر زندہ رہے، ابو بکر کی زندگی کس کام کی؟ آپ نے جماعت روانہ کی، اور بزرگوں ہم کو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کی قسم اللہ نے اس چلت پھرت پر کتنے فتنوں کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ پیدل جماعتیں، ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بستیوں سے جماعتوں کو گزرنا بھی اللہ کے یہاں خیر کے دروازے کھلواتا ہے، پتہ نہیں چلتا اللہ کتنے فتنوں کو دفن کر دیتا ہے ان کے قدموں کے درمیان، پتہ بھی نہیں چلتا ہم کو اور آپ کو۔ اب جب یہ جماعت روانہ ہوئی بزرگوں، اللہ کا کرنا، مدینہ تو بالکل خالی ہو گیا مردوں سے، چند معذورین اور عورتیں اور بچے مدینے میں۔ اب جب یہ جماعت روانہ ہوئی بزرگوں، مدینے کے باہر نکلی جہاں پر ارتداد کی ہوا چلی تھی، نئے نئے مسلمان جو مرتد ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا وہ اتنی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر ہے، تو جانے مدینے میں اور ہمارے بھائی کتنے ہوگے، ان کی ہمتیں مضبوط ہوتی چلی گئی کہ ہمیں گھبرانے کی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بس اس جماعت کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے یہاں فتنے کو ختم کیا ہے۔ پھر جماعت آگے بڑھی جہاں پر زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ بابا اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہے، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی جماعت یہاں آئی ہے، اور اگر ہم نے گڑبڑ کی، زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا، یہ ہم کو چھوڑے گے نہیں، جس طرح دیتے ویسے دیتے رہو، اسی میں اپنی عافیت ہے۔ وہ فتنہ وہاں ختم ہوا۔ مزید آگے بڑھے جہاں پر بزرگوں تیاریاں چل رہی تھی مدینے پر حملے کی، انہوں نے دیکھا ابھی حال میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ابھی حال میں زیادہ وقت نہیں گزرا، اور یہ اتنی بڑی جماعت یہاں آ گئی تو نہ جانے اور مدینے میں کتنے ہوں گے، کہ صاحب مدینے والوں سے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ان کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے بزرگوں، ہمتیں ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی ہمت، اور یہ مزید آگے بڑھا، یہ جماعت آگے بڑھی جہاں پر نبوت کے جھوٹے دعوے دار تیار ہوئے تھے، کہتا تھا میں نبی ہوں، کہتا تھا میں نبی،
اب انہوں نے دیکھا اوہو اتنی بڑی تعداد یہاں آئی ہے، یہ جماعت مسلمانوں کی، ذرا ہم نے گڑبڑ کی ہے تو ہماری گردن مارے گی۔ جتنی تیزی کے ساتھ فتنے کھڑے ہوئے تھے نا بزرگوں، اللہ نے اتنی تیزی کے ساتھ ان فتنوں کو